حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں سے معذور تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جموح کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانے کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف مت لوٹائیو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو معذور پیدا کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ عمر کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی ناش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ اود ہی کی طرف منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے، کیا عمر چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول کا، جس کی وجہ سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بتیری کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا اونٹ کی طرف چلنا شروع کر دیتا۔